قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کا خطاب یقیناً بہت سارے پہلوؤں کا احاطہ کر گیا۔ ایک بات تو یقینی طور پر طے ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے مزاحمت کی سیاست اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یقیناً یہ مزاحمت کی سیاست پاکستان میں جو طاقتور طبقات ہے ان کے خلاف ہے، اور مولانا فضل الرحمان وہ باتیں اب کر رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں، منتخب ایوانوں میں، جو شاید پہلے ان کے منہ سے کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے حلقے یعنی خیبر پختونخوا کا علاقہ یا جو پختون آبادی ہے، پختون پشتو بولنے والے ہیں، ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو مولانا فضل الرحمان کی بڑی مخالف جماعت تھی، آج مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کی نہ صرف احتجاجی سیاست کی حمایت کر رہے ہیں بلکہ وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اقتدار پاکستان تحریک انصاف کے سپرد کر دے اگر واقعتاً وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جو خطاب کیا اس میں انہوں نے یقینی طور پر جو قبائلی علاقوں کی صورتحال ہے اور افغانستان سے جو لوگ ٹرینڈ ہو کے پاکستان میں آئے ہیں ان پر بھی تنقید کی، امن و امان کی صورتحال کا ذکر بھی کیا، امریکہ کی دخل اندازی کی بات کی، اور یہ بتایا کہ کس طرح دہشت گردی جہاں جہاں پر ہوتی ہے وہاں امریکہ آ جاتا ہے۔ فضل الرحمان یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ پاکستان کے اندر جو اسلامی قوانین ہیں ان کا نفاذ نہیں کیا جا رہا، اور 1973 کا جو آئین ہے اور اس کے بعد جو اسلامی نظریاتی کونسل بنی تھی جس کا یہ کام تھا کہ وہ آئین کی تمام جو شقیں ہیں ان کو مرحلہ وار ہی صحیح مگر اسلامی اصولوں کے مطابق پیش کریں گے، وہ کام نہیں ہو سکا۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں قومی اسمبلی میں بھیج دیا جاتا ہے مگر اختیار کسی اور کے پاس ہے، اور بدنام ہمیں کیا جاتا ہے، کام کوئی اور کرتا ہے۔ غرض مولانا فضل الرحمان کا جو خطاب تھا وہ یقیناً ایک کھلا چیلنج تھا، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس وقت اس میں بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیا بیانیہ ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کا جو طرز سیاست ہے اس کو یہ سمجھ کر اختیار کر لیا ہو کہ شاید اب اسی بیانیے کو لے کر وہ جب اپنے حلقے میں جائیں گے، اپنے عوام کے پاس جائیں گے تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ مگر معاملے کا یہ جو دوسرا پہلو ہے وہ یقیناً خطرناک ہے کہ ہمارے جو قومی اداروں کے متعلق اس قسم کی جو باتیں ہیں، جب پارلیمنٹ میں اس کا ذکر ہوگا، جب قومی میڈیا پہ اس کا ذکر ہوگا، جب سوشل میڈیا پر اس کا ذکر ہوگا تو لامحالہ طور پر اداروں اور عوام کے درمیان میں فاصلے پیدا ہوں گے۔ یقیناً ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ اس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے، مگر لگتا یوں ہے کہ حالات تیزی کے ساتھ خراب ہونے جا رہے ہیں۔ 2 مئی کو کراچی میں مولانا فضل الرحمان نے ملین مارچ کا اعلان کیا ہے، اور پھر 9 مئی کو پشاور میں انہوں نے ایک ملین مارچ کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً 2 مئی کے بعد جو 9 مئی کی تاریخ ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کو کس طرح سے ہمارے ہاں پیش کیا گیا یا کہ اس کو لیا گیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ 9 مئی کی تاریخ کا جو تعین کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کا وہ بھی یقیناً ایک قابل غور بات ہے، اور وہ ایک خاص پیغام دے رہی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی کا جو پشاور میں جلسہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کا، اس میں ایسی باتیں تو نہیں ہوں گی جو کہ ان کے بیانیے کے خلاف ہو۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی کو ہی مولانا فضل الرحمان نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے اس کو مزید فروغ دینے کا اعلان کیا ہے یا فیصلہ کر لیا ہے۔ معاملات میں جو سدھار ہے وہ یقیناً آنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی آگے بڑھیں اور ان مسائل کا حل کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھیں گے، سیاستدان اسٹیبلشمنٹ پر تقریر کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو اگر ہدف بنائے گی یا ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی تو یہ صورتحال مزید بگڑے گی۔ اس صورتحال کے مزید بگڑنے کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا، اور یقیناً وہ اس صورتحال میں زیادہ ایگریسو ہوگا۔ تو ہوش کے ناخن ہم اسی صورت میں لے سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر کے جو اختلافات ہیں،
جس میں ہماری جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاستدان ہیں، یہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ مل بیٹھے اور اس بات کا تعین کرے کہ ملک کو ہم نے کدھر لے کے جانا ہے۔ اگر ایک دوسرے پر ناکامیوں کا بوجھ لادا جاتا رہے گا اور ایک دوسرے کو ہدف بنایا جاتا رہے گا تو یقیناً اس سے خیر کا پہلو کچھ بھی نہیں نکلے گا، بلکہ صورتحال مزید بدتر سے بدتر ہونے کا امکان ہے۔